اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی مسائل کے لائیو پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہم روحانی نعمتوں، برکتوں اور بشارتوں کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ کنز الاموال میں حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بات کرنے کا اذن دیتا، بات کرنے کی اجازت دیتا، تو وہ دونوں روزہ رکھنے والوں کو یہ بتاتے کہ تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ جنت کے حصول کا یہ موسم، یہ وقت، یہ مہینہ، اس میں کیسے احسن رنگ میں عبادات کرنی چاہیے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ لائیو، جس میں آپ کال کر سکیں یا ٹیکسٹ میسیج یا ای میل پر اپنے سوالات بھجوائیں، تو انشاءاللہ براہ راست علماء کرام ان کا جواب دیں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب شامل ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مبشر احمد خان صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے جب پروگرام کے اختتام پر تھے ہم، تو ایک کالر سے ہم نے بات کی، ملک عبدالمومن صاحب تھے پاکستان سے۔ ان کا سوال ہم نے لے لیا تھا، لیکن اسٹوڈیو والوں نے آخر پر ہمیں بتایا کہ وقت بالکل ختم ہو گیا، ہم اس سے آگے نہیں جا سکیں گے، اور اس سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ وہ سوال جو ہے وہ دوبارہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، یہیں سے آغاز کریں گے۔ ظہیر صاحب، ملک عبدالمومن صاحب نے گزشتہ ہفتے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق اگر آپ ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سحری کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن مسنون ہے، اور بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کی نیت ہوتی ہے لیکن مجبوراً مثلاً صبح وقت پہ آنکھ نہیں کھل سکی، اور جب اٹھا تو روزے کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو چونکہ اس کی نیت تھی اس لیے سحری کھائے بغیر اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی، صحابہ کا بھی طریق یہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ سحری کھانے کی بہت سی برکات بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو دراصل اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جو شخص سحری کے لیے اٹھے گا تو اس کو چند نوافل پڑھنے کی وہ ایسا وقت ہے جس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آیا ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ وقت قبولیت دعا کا بڑا بہترین وقت ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ مانگنے والوں مجھ سے مانگو، جو کوئی جس قسم کی دعا کرے گا اس کو میں قبول کروں گا۔ تو اس لیے یہ ہے دراصل برکت، اور یہ ہے وہ رحمت جو اس کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اس لیے سحری کھانا اس طرح تو لازمی، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس سے سحری نہیں کھائی اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہرحال ان برکتوں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور سحری کیا کرو، حضور کی سنت بھی یہی تھی، صحابہ کا طریق بھی یہی تھا۔ جی بالکل، جیسے ظہیر صاحب نے بیان فرمایا،
مجھے ذہن میں قرآن کریم کے وہ الفاظ بھی آ رہے ہیں وہ مستغفرین بالاسحار، جی بالکل کہ سحری کے وقت جو ہے استغفار کرنے والے، اور اس کو خاص قبولیت حاصل ہے، تو اس لیے جہاں کھانے کی برکات ہیں اس سے دوسری برکتوں کا بھی موقع ملتا ہے، اس لیے ضرور اس میں کوشش کر کے اٹھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے جب پروگرام ختم ہو گیا تو بعض کالرز جو ہیں وہ لائن پر تھے، انہوں نے اپنے سوالات نوٹ کروا دیے تھے، ان میں سے بھی بعض سوالات ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پر ہم بات کر سکیں۔ محترم کالم صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آواز مجھے اسٹوڈیو میں یہاں کم آپ کی آواز آئی ہے، میں کنٹرول والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آواز کو ذرا بڑھا دیں۔ کل صاحب، گزشتہ ہفتے کسی خاتون کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا تھا کہ اگر روزے کے دوران افطاری سے کچھ وقت پہلے خواتین کے ایام مخصوصہ کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا اس خاتون کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کیا اس کو وہ روزہ بعد میں دوبارہ رکھنا ہوگا؟ جی، اس کو روزہ ٹوٹنا نہیں کہتے، روزہ ختم ہو جائے گا۔ جی ٹھیک، کیونکہ جب ایام مخصوصہ کا آغاز ہو جائے تو پھر روزہ رکھنے کا حکم اس خاتون کے لیے ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر جتنے روزے ایام مخصوصہ میں رہ جائیں گے وہ رمضان کے بعد جب بھی اسے توفیق ہو ان روزوں کی ادائیگی کرے۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ غلام عباس صاحب فون پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال ہے کہ یہ جو 4 سنتوں کے آخری 2 رکعت جو ہوتی ہیں ان میں کوئی قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے کہ سنا تھا کہ سنتیں فرضوں سے افضل نہیں ہوتی ہیں، اور فرضوں میں وہ آخر 2 رکعت میں ہم کوئی بھی قرآن کریم کی آیت تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے غلام عباس صاحب، بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ زید صاحب۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ احادیث میں ایسی کوئی ہمیں نہیں ملی، کم از کم مجھے ایسی حدیث کوئی نہیں ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو یا حضور کا ایسا کوئی طریق بیان ہوا ہو کہ سنتوں کی تمام صورتوں میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کسی اور صورت کا حصہ پڑھا جائے۔ تاہم فقہاء میں اس میں بعض مکاتب فکر جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ سنتوں کی اگر 4 سنتیں اکٹھی کوئی پڑھ رہا ہے تو چاروں میں وہ قرآن کریم کا سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھے گا، اور اس میں انہوں نے یہ دلیل یہ دی ہے کہ سنت دراصل نوافل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جب انسان اپنی نماز پڑھے، کوئی نوافل پڑھے تو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو چاہیے کہ جتنی چاہے اسے لمبی کرے۔ تو اس لمبی کرنے کا یہ بھی ایک طریق ہے کہ وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھے، ہر رکعت میں وہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی لمبی قرات کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ ثواب کا مستوجب ہو۔ تو اس لیے انہوں نے بعضوں نے کہا کہ اس میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ غالباً فقہ حنفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضرورت نہیں پڑھی جائے گی، اور فقہ حنبلی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس میں مجھے اس وقت کوئی اس طرح مستحضر نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح، لیکن بہرحال دونوں مکتب فکر جو ہیں ان میں اختلاف ہے، دونوں موجود ہیں، بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، اور جیسا میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر نفل کا ہر جو رکعت ہے وہ ایک یونٹ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ سورۃ فاتحہ کے بعد ضم سورت بھی کی جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی طریق اختیار کیا جائے، تو چونکہ احادیث سے ہمیں کوئی اس کا دلیل نہیں ملتی، فقہاء کی آپس کی بحثیں ہیں، انہوں نے مختلف نصوص سے انہوں نے دلیل لی ہے، اس لیے کسی بھی طریق کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، اگلے کالر سے ہم بات کریں گے۔ نیکسٹ کالر جو ہیں وردہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں وردہ صاحب بات کر رہی ہوں جرمنی سے۔ جی جی میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسافر کو سفر میں روزہ رکھنا منع ہے،
تو میں نے پوچھنا تھا کہ کیا ہر سفر میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے یا سفر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افطاری کھجور سے یا دودھ سے کرتے تھے، تو سحری کا بھی کچھ بتا سکتے ہیں کہ سحری کس طرح وہ کیا کرتے تھے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ابھی آپ کے ان دونوں سوالات پر بات کرتے ہیں. دیر صاحب پہلے سفر کے حوالے سے اگر آپ جی بات دراصل یہ ہے کہ سفر ایسا ہر وہ سفر جو انسان سفر کی نیت سے اختیار کرتا ہے اس میں روزہ جو ہے وہ چھوڑے گا، چاہے وہ چھوٹا سفر ہو چاہے بڑا سفر ہو. اور اس کی وضاحت ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے مثلا جو یہاں پہ اگر یو کے میں ہم دیکھیں تو جو اسلام آباد میں جو جماعت کی جگہ ہے وہاں پہ جو رہتے ہیں اور انہیں روزانہ لندن آنا ہوتا ہے تو 35-40 میل وہ روزانہ سفر کرتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. اسی لیے احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو مثلا حکام ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے سفر کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے، تو ایسے سفر میں مثلا ڈرائیور ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کرتے رہیں، وہ باوجود اس کے کہ وہ سفر کرتے ہیں لیکن وہ ان کا سفر جو ہے وہ ایسا سفر نہیں ہوتا کہ جس میں روزہ انہیں چھوڑ دیں وہ یا روزے سے انہیں رخصت ہو. سفر سے مراد یہ ہے کہ انسان عام روٹین معمول کی زندگی گزارا، اس دوران کوئی اسے اچانک کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کوئی سفر اختیار کرتا ہے تو اس میں وہ پھر روزہ چھوڑے گا. اور اس میں بھی غالباً پچھلے پروگرام میں محترم مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو وہ سفر 14 دن سے تک ہے تو اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اگر 14 دن سے زیادہ کا سفر ہے اور ایک جگہ جا کے اس نے قیام کر لینا اور 14 دن سے زیادہ ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ، تو پھر اس میں وہ روزے رکھے گا. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر وہاں جا کے وہ کہیں کسی جگہ قیام کر لیتا اور وہاں پہ اس کو سحری اور افطاری آسانی سے میسر آ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ روزہ رکھ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ. اور سفر کی جو انہوں نے وردہ صاحبہ نے پوچھا تھا لمٹ کے حساب سے، اس میں ایسی احادیث میں قرآن میں کہیں ایسی وضاحت نہیں آتی کہ اتنے میل سفر ہو تو پھر روزہ چھوڑا جائے اور اتنے میل کا نہ ہو. اور اس میں بھی غالباً حکمت یہی ہے کہ مختلف وقتوں میں، چونکہ شریعت اسلامی ہمیشہ کے لیے ہے تو مختلف وقتوں میں مختلف صورتیں پیدا ہونی تھی، اس لیے فرما دیا کہ چاہے وہ سفر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اگر وہ سفر ہے، بعض لوگوں کے خیال ذہن میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے اس لیے غالباً اس کی رخصت دی گئی اور اب تو بڑے آسانی کے سفر ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پہلے زمانے میں سفر پیدل ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان لوگوں کو قوتیں بھی دی ہوئی تھی، جسمانی قوا بھی ان کے اسی کے مطابق تھے. اس لیے آج کے دور میں بھی اگر کوئی جہاز کا بھی سفر کرتا ہے تو سائنس بھی کہتی ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جہاز کا سفر کرنے کے فوراً بعد اسے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے، کئی قسم کی احتیاطیں اسے بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے سفر اگرچہ وہ آسان ہیں لیکن وہ ہے سفر، اس کا اثر انسان کی طبیعت پہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا. اور مسیح علیہ السلام نے بھی جیسا بڑی وہ پیاری بات کی ہے، حضور نے فرمایا کہ نیت پر منحصر ہے، خواہ 2-3 کوس ہی ہوں، 2-3 میل ہی ہوں، انسان سفر کی نیت سے اپنی گٹھڑی اٹھا لیتا ہے تو وہ مسافر ہے، لیکن سیر کے لیے وہ کئی میل چلا جائے تو تب بھی وہ سفر نہیں ہے. فرمایا کہ 5-6 میل ہم سیر کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن وہ سیر کی نیت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس میں روزہ نہیں ہوگا، اس میں وہ رخصتیں نہیں ہیں. لیکن اگر اس قدر ہی سفر کی غرض سے وہ جاتا ہے، گٹھڑی اٹھاتا ہے، التزام کرتا ہے اور پھر جاتا ہے تو اس میں وہ روزہ ترک کرے گا. یہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ان کا، اس کے لیے ہم چلیں گے کالم صاحب کے پاس، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم کالم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کالم صاحب ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے جس میں وہ خاتون پوچھ رہی تھیں کہ افطاری کے متعلق تو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے یا پانی سے یا اور جو چیزیں روایات میں مذکور ہیں ان سے افطاری کرتے تھے، سحری کے متعلق کوئی سنت نبوی کی تفصیل ملتی ہے؟ تفصیل تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن
عرب کے ماحول میں خصوصاً مدینہ میں جو عام غذا تھی وہ یہی تھی. بعض اوقات ستو میسر آتے تھے، بعض اوقات جو کی روٹی آتی تھی، بعض اوقات دونوں چیزیں نہیں میسر ہوتی تھیں، کھجوریں کھا کر، بعض اوقات اونٹ کا دودھ پی کر، بکریوں بھیڑوں کا. تو جو بھی صورت حال ہوتی تھی اس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو بھی غذا میسر ہوتی تھی وہ کھا کر روزہ رکھا کرتے تھے. جیسا کہ ابھی شروع میں بیان ہوا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس سحری کھانے کے لیے کوئی چیز میسر ہی نہیں تو وہ بیچارہ کہاں سے کھائے گا؟ تو وہ تو پھر جو اس نے شام کا کھانا کھایا تھا اسی پر وہ روزہ رکھ لے گا. یا ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو جاگ ہی لیٹ آئی ہے اور وہ سحری کے وقت کھانا نہیں کھا سکا، اگر اس کے اندر قوت برداشت ہے تو وہ پھر بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. اگلے کالر سے بات کریں گے. ماریہ مزمل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز جمع کر سکتی ہوں؟ آپ یہاں یورپ کے وقت کے متعلق پوچھ رہی ہیں؟ نہیں، میں ربا سے بات کر رہی ہوں، پاکستان سے. اچھا، کوئی وجہ جمع کرنے کی، کوئی ایسی خاص وجہ؟ وجہ کوئی خاص نہیں، بس عشاء کے ٹائم نیند بہت زیادہ آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے پھر کبھی میری نماز رہ بھی جاتی ہے، اس لیے میں پوچھ رہی تھی. یہ ٹھیک ہے، ابھی ظہیر صاحب سے اس کے متعلق ظہیر صاحب. بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حضور کی اپنی سنت سے بھی ثابت ہے کہ حضور نے نمازیں جمع فرمائیں، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی. بارش اگر ہوئی تو نمازیں جمع کر لیں، باہر موسم اچھا نہیں ہے، بار بار لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے تو نمازیں جمع کر لیں. وگرنہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر اپنے وقت پر ادا کرنا فرض کیا گیا ہے، اس لیے اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے. اگر تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے انسان کی، جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے کہ نیند آ جاتی ہے. نیند ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں اسے ڈھال لیں. تو اگر انسان اپنی ایسی عادت بنائے، اصل میں خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ روزے جب انسان رمضان کے روزوں سے گزرا ہوتا ہے یا روزہ نفلی روزہ بھی ہو تو روزہ کھولنے کے بعد ایک شوگر لیول جو ہے وہ اس کا ڈاؤن ہوتا ہے، اس میں ایک کمزوری سی واقعہ ہوتی ہے جس سے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے نیند آتی ہے اور وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اگر جو جتنی جلدی عشاء کا وقت ہو جاتا ہے پہلے وقت میں نماز ادا کر کے سویا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی پابندی ہے، سوائے اس کے کوئی ایسی مجبوری ہو جس میں، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ دراصل نماز باجماعت چونکہ بار بار اگر باہر موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے اور رستے بھی ایسے نہیں ہیں، پختہ رستے نہیں ہیں. یہاں یورپ میں تو رستے بڑے پختہ ہیں اور یہاں پہ تو مستقل بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تو وہ بھی صورتحال نہیں ہے. اور چونکہ ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ پختہ رستے نہیں ہوتے تھے، بڑے کیچڑ میں سے گزر کے آنا پڑتا تھا تو بار بار، اور اندھیرا ہوتا تھا، روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان وجہ سے نمازیں جمع کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو بہرحال انسان کے اپنے اس پہ نیت پہ موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. نیند جو ہے وہ تو ہر روز ہی آتی ہے، تو ہر روز تو اس کی ساری جو ہے عمر کے لیے اجازت تو نہیں ہو سکتی. اگر ایسی کوئی اضطراری کیفیت ہے کہ بالکل انسان کے بس میں نہیں، برداشت نہیں کر سکتا، اس وقت جمع اگر کر لی جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ سلوک کرنے والا ہے. تو لیکن اس کو روٹین نہیں بنایا جا سکتا. اگلے کالر سے بات کریں گے. احمد صاحب ہمارے پاس ہیں، کچھ دیر سے ہولڈ کیا. جی احمد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم احمد صاحب ہیں؟ اگر جی احمد صاحب چلے گئے، امت الکریم صاحبہ سے ہم بات کریں گے.
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. جی السلام علیکم. یہ میرا سوال تھا کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے کہ کون سی مسجد میں جا کر پڑھنا فرض ہے؟ یعنی یہ دو سوالات ہو سکتے ہیں کہ کیا جمعہ پڑھنا فرض ہے یہ پوچھنا چاہتی ہیں، یا یہ کہ کس مسجد میں پڑھنا چاہیے؟ کہ جی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ ٹیلی ویژن پر ہمیں فالو کر رہے ہیں تو وہاں پہ دیر لگتی ہے. چلیں اس پر بات کرتے ہیں، ظہیر صاحب سے پوچھیں گے. جی ظہیر صاحب. بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ سوال کرنے والی خاتون ہیں تو اسلام نے جمعہ مقیم صحت مند بالغ مرد پر فرض کیا ہے. اگر کوئی مرد تندرست ہے، سفر پہ نہیں ہے، تو اس کے لیے نماز جمعہ ادا کرنا فرض ہے. خواتین کے لیے نماز جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ خواتین کے لیے نماز مسجد میں جا کے ادا کرنا بھی فرض نہیں ہے. ان کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا، وقت پہ نماز ادا کرنا فرض ہے. اور جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو ہر وہ مسجد اس میں نماز ہو سکتی ہے. کوئی اس میں کوئی خاص اس میں پابندی نہیں ہے کہ فلاں شہر کی مسجد ہو تو اس میں جمعہ ہو سکتا ہے، گاؤں کی مسجد میں نہیں ہو سکتا. اگر کسی جگہ اصل میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ پرانے زمانے میں چونکہ وہ پرانے فقہا کے اس قسم کے فتوے تھے کہ اگر بادشاہت اسلامی بادشاہت ہے تو پھر جمعہ ہو سکتا ہے، اگر اسلامی بادشاہت نہیں ہے تو اس میں جمعہ نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی اسلامی ہدایات نہیں ہیں. جو بھی مسجد ہے جہاں پہ 3 لوگ ہوں وہ مل کے جمعہ ادا کر سکتے جی ہیں. ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ. احمد صاحب ہمارے ساتھ واپس آ گئے. احمد صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خانہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. میں احمد لندن سے بول رہا ہوں. میرے دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں ہوں ڈائبیٹک ہوں، میں ٹیبلٹس اور یا انسولین بھی لیتا ہوں، تو میں روزہ مجھے اگر جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی دوسرا میرا کوشچن ہے صدقے کا. احمد صاحب پلیز میں یہ عرض کروں گا کہ آپ صرف فون پر ہم سے بات کریں اور ٹیلی ویژن کا والیوم پلیز بند کر دیں. میں ایسا کر دیتا ہوں. جی میں ایسا کر دیتا ہوں. جی ٹیلی فون بند کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بات کیجیے. دوسرا میرا کوشچن ہے کارون صاحب کہ صدقات کے متعلق یہاں لندن میں تو کسی کو کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں کہ صدقہ دیا جائے. اور صدقہ جو ہے اس کی جو فارم ہے وہ کہاں دیا جائے اور کیسے دیا جائے؟ جی ٹھیک ہے احمد صاحب، بہت شکریہ. آپ کے ان سوالات پر بات کریں گے. جی ٹھیک ہے. ظہیر صاحب شوگر کے متعلق جو ان کا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے اور کہ انسولین بھی لیتے ہیں. شوگر بھی جو ہے ذیابیطس یا شوگر جو ہے یہ بھی بیماری ہے، لیکن اس کے متعلق ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ آیا اس کی شوگر ایسی ہے کہ وہ اس میں روزہ رکھ لے یا چھوڑ دے. اگر اس کے ڈاکٹر یہ اسے ہدایت کرتے ہیں کہ تمہارا روزہ رکھنا اس میں نقصان دہ ہے تو پھر وہ بیمار کے زمرے میں آئیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، انہیں روزہ رکھنے سے رخصت ہے. تو ایسے جو دائم المریض ہیں وہ پھر فدیہ ادا کر دیں تو وہ کافی ہے. لیکن اگر اس کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی شوگر ایسی نہیں ہے بلکہ اس میں اگر آپ روزہ رکھیں تو بعض صورتوں میں یہ بہتر ہوگا، تو پھر وہ روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. اس کے لیے انہیں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے. اور یہاں پہ یورپ میں چونکہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور کس طرح روزہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں اگر وضاحت کرنی پڑے تو یہ بھی بتائی جا سکتی ہے کہ ہم اتنے وقت سے اتنے وقت تک کچھ نہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو کیا یہ شوگر کے لیے میں جو انسولین پہ ہوں یا میں ٹیبلٹس پہ ہوں، تو جو بھی صورتحال پہ ڈاکٹر بتائے اس کے مطابق اسے پابندی. اور یہ ضروری مشورہ ہے کہ ڈاکٹر سے بات چیت کر کے طے کر کے تو اس کے مطابق ہی آپ چلیں، نہ کہ اپنے طور پر. اور تقویٰ اس چیز میں بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس پر وہ بوجھ ڈالے جس کی اس کو طاقت نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالتا. اگر بیماری آئی ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رخصت دی ہے، اس لیے بلا وجہ خود پر کوئی بوجھ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں. دوسرا حصہ ان کا تھا، اس کے متعلق کالم صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم کالم صاحب. وعلیکم السلام. کالم صاحب احمد صاحب لندن سے پوچھ رہے تھے کہ غالباً رمضان کے دنوں میں جو خاص تاکید ہے صدقات وغیرہ کی، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لندن میں تو ایسے کوئی غرباء نہیں ملتے جن کو صدقات دیے جائیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے، صدقات کہاں دینے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ماحول میں صدقہ کے مستحقین افراد موجود نہیں ہیں تو جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں. جماعت کا نظام پوری دنیا پر محیط ہے، تو وہ اپنے علاقے کے سیکٹری مال کے پاس صدقے کی رقم ادا کر دیں، وہ مرکزی نظام کے صدقہ فنڈ میں جمع ہو جائے گی. جہاں بھی نظام کو ضرورت محسوس ہوگی اس علاقے میں کسی اور علاقے میں وہاں کے مستحق افراد کی اس سے مدد ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اگلی کالر ہمارے ساتھ رافعہ صاحبہ ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی میں رفیہ بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں روزے رکھتی ہوں تو میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا کہ اپنے روزے نہیں رکھنے نا. جی. اور میرا کیا کہتے ہیں، اب ڈاکٹر کے کہنے پہ میں روزے نہیں رکھتی، لیکن مجھے اندر ہے کہ پتہ نہیں مجھے اس چیز کا کیا ہے، میں نہیں رکھ رہی روزے. اور میرا شدید یہ بھی ہے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھوں نا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر روزے نہیں رکھ سکتا انسان تو کیا وہ پھر اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اس پر بات کریں. جی ظہیر صاحب، ایک تو بیمار ہیں تو روزے اور وہ بڑی سیدھی سی بات ہے، ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کہا کہ روزے نہیں رکھنے تو وہ بیمار ہیں، انہیں بالکل روزے نہیں رکھنے چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو عارضی بیمار ہیں، عارضی مسافر ہیں. جو دائمی مریض ہیں اور انہیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ مستقل ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزے نہیں رکھنے، تو پھر روزے نہیں رکھنے چاہیے، ان کو فدیہ دے دینا چاہیے. اس کی قرآن کریم نے سہولت نکالی ہے، اس لیے انہیں اطاعت میں اصل میں برکت ہے. قرآن کہتا ہے کہ مریض ہیں تو روزہ نہیں رکھے بلکہ فدیہ دے دے، تو اسی پہ اکتفا کرے. اور دوسری بات انہوں نے جو پوچھی ہے وہ کہ اعتکاف جو ہے وہ روزے وہ چونکہ رکھ نہیں رہی اس لیے اعتکاف کرنا ضروری ہے. تو اس میں دراصل مسنون اعتکاف یہی ہے کہ روزے کے ساتھ رکھا جائے. روزے کے ساتھ مسنون اعتکاف ہے، ویسے بیٹھ کے عبادت ذکر الہی کر سکتے ہیں. اگلے کالر سے بات کریں گے. امت القیوم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی میرا سوال تقریباً پچھلے سوال سے ملتا جلتا تھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے مکمل روزے رکھنے ضروری ہیں پورے رمضان کے؟ نہیں، اس میں اگر انسان پہلے بیمار تھا یا سفر پہ تھا تو وہ تو بعد میں وہ پورے کر لے گا، لیکن جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس وقت اس دوران روزے رکھنے ضروری ہیں، وہ مسنون اعتکاف کے لیے. ہاں جی وہ تو کلیئر ہوگی بات، مگر جیسے مطلب پورے رمضان کے روزے جو ہوتے ہیں میں نے اسی لیے عرض نہیں، اگر وہ پہلے میں نے بتایا کہ جو اعتکاف کے 10 دن ہیں ان میں روزے رکھنے ضروری ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے جو پہلے دن ہیں، پہلے 20 دن ہیں، اگر ان میں اس کا کوئی روزہ چھوٹتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مس احمد ہمارے ساتھ واپس ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی. نمبر 1، رمضان میں اگر بچوں سے یہ کہا جائے کہ وہ قرآن کی عربی چھوڑ دیں اور خالی ترجمہ اس کا پڑھیں تو کیا یہ طریق صحیح ہوگا؟ نمبر 2، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیے جائیں تو کیا صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ رسول پاک کتنی رکعت نماز عشاء ادا کیا کرتے تھے؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب دے دیں. جلدی سے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو عربی سکھانی بہت ضروری ہے. قرآن کریم کا اصل متن جو ہے وہ ضروری ہے. جب تک وہ نہیں آتے تو ترجمہ کچھ نہ کچھ تو وہ سیکھیں گے، لیکن ایسے والدین کو ضرور سکھانا چاہیے. دوسرا بات انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی وتر پہلے پڑھ لے تو صبح تہجد پڑھ سکتا ہے. بالکل ادا کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو بعض صحابہ جو تھے انہیں تاکید کی حضور نے کہ پہلے
پہلی رات کے پہلے حصے میں وہ وطر پڑھ کے سوئیں. مثلا حضرت ابو ہریرہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں سونا جب تک وطر نہ پڑھ لو, اور پھر صبح اٹھ کے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ پوچھا کہ آن وسلم کتنی رکعت پڑھتے تھے. احادیث میں جو مستند احادیث ہیں اس میں 8 رکعت حضور تہجد کی ادا کیا کرتے تھے عشاء کی رکعات کے علاوہ, اور 3 رکعت حضور وطر کی ادا کیا کرتے تھے, گویا 11 رکعت. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پھر وطروں کے بعد بھی 2 رکعت نوافل ادا کرتے تھے, تو بعض میں 13 اور بعض میں 11 رکعت کا ذکر آتا ہے. جی ٹھیک ہے زیر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ کالرز ابھی جو ہیں وہ لائنوں پر موجود ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. عطیہ صاحبہ فون پر ویٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ طیب صاحب نے ٹیکسٹ میسیج بھیجا تھا, ان کا سوال ہمارے ساتھ تھا. اسی طرح دیگر جو کالرز ہیں ان کے جو ہے وہ نام ابھی بتانے مشکل ہوں گے. اگلے ہفتے ان کالر سے ہم ترجیحی بنیادوں پر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو اس وقت انتظار کر رہے تھے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح لائیو پروگرام کے ساتھ اگلے بدھ کے روز لندن وقت کے مطابق 4 بجے جو ہے سپہر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اور جی ایم ٹی بھی جو ہے جہاں دوسرے علاقوں میں لوگ فالو کرنا چاہیں وہ بھی 4 بجے کا وقت ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ